بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اے کپ آف ہسٹری. آل انڈیا مسلم لیگ، کل ہند مسلم لیگ پس منظر. اکتوبر 1906 میں شملہ وفد کی کامیابی نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں مسلم قومیت کا نیا احساس اور جذبہ پیدا کر دیا. ان کو اپنی ایک الگ سیاسی جماعت کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی. کچھ ماہ بعد دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس منعقد کیا گیا. اس اجلاس کے بعد مسلم رہنماؤں نے اپنی الگ قومی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا. آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام. آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کے بعد 30 دسمبر 1906 کو نواب سلیم اللہ خان نے مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ سیاسی تنظیم بنانے کی تجویز پیش کی. ڈھاکہ کے شاہ باغ میں منعقدہ اس اجلاس کے شرکاء نے اس تجویز کی حمایت کی. اس طرح اس تاریخی اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی منظوری دے دی گئی. پنجاب کے ایک جاگیردار میاں محمد شفیع نے اس جماعت کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تجویز کیا. آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے مندرجہ ذیل مقاصد متعین کیے گئے. نمبر 1، مسلمانان ہند کی طرف سے برٹش حکومت کے لیے اچھے جذبات و واقعات ہوں گے. یہ اس لیے کیا گیا کہ نئی جماعت سے حکومت برطانیہ کو غلط فہمی میسر نہ آ جائے. نمبر 2، ہند کے مسلمانوں کے سیاسی مفادات و حقوق کا تحفظ کرنا، ان کی ضروریات اور خواہشات کو حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کرنا. نمبر 3، اپنے مقاصد پر سمجھوتہ کیے بغیر مسلمانوں اور دیگر قومیتوں کے درمیان کسی قسم کی دشمنی اور عداوت کو پروان چڑھنے سے روکنا. آئینی کمیٹی. جب 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں سر سلیم اللہ خان کی رہائش گاہ پر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تو جماعت کا آئین تشکیل دینے کے لیے 56 اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی تاکہ لیگ کا آئین تیار کیا جائے جو اگلے سال کراچی کے سیشن میں پیش کیا جائے. آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس. آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس 29 دسمبر 1907 کو کراچی میں سر آدم جی کی صدارت میں منعقد کیا گیا، جس میں سر آغا خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا صدر منتخب کیا گیا اور صدر دفاتر علی گڑھ میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. صدر کے علاوہ 6 نائب صدور، 1 سیکرٹری، 2 مشترکہ سیکرٹریاں 3 سال کے لیے منتخب کیے گئے اور آئینی کمیٹی کی رپورٹس اور کارکردگی بھی لیگ کے پہلے سیشن میں پیش کیے گئے. مولانا محمد علی جوہر نے لیگ کا آئین لکھا جو گرین بک کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے بعد تقریباً ہر سال باقاعدگی کے ساتھ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقد کیے جاتے رہے. اہم رہنماؤں کی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت. قائد اعظم محمد علی جناح 10 اکتوبر 1913 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبرشپ فارم پر دستخط کر کے مسلم لیگ میں باقاعدہ شامل ہو گئے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 1922 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے لندن برانچ میں شمولیت اختیار کی اور 1930 میں علامہ محمد اقبال کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر مقرر کیا گیا. لیاقت علی خان نے 1923 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور فاطمہ جناح 1939 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئی. آل انڈیا مسلم لیگ کے کارنامے. 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان باہمی اتحاد کے لیے میثاق لکھنؤ پر اتفاق ہوا. اس کے مطابق ہندوؤں نے پہلی اور آخری مرتبہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب سیپریٹ الیکٹوریٹ کے حق کو تسلیم کیا اور مسلمانوں کو مرکزی مجلس قانون ساز میں ایک تہائی نمائندگی دینے سے بھی اتفاق کیا. 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پہلی بار کھل کر برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا. آل انڈیا مسلم لیگ کے 27واں سالانہ اجلاس 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں منعقد ہوا، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی منزل یعنی پاکستان کا تعین کر لیا. اس دن قرارداد پاکستان کے منظور ہو جانے سے آل انڈیا مسلم لیگ کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا. اب مسلمانوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان.
بالآخر مسلمانان ہند آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے انتھک جدوجہد کے بعد 14 اگست 1947 عیسوی کو اپنے منزل مقصود یعنی آزاد مملکت پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح آل انڈیا مسلم لیگ نے قیام پاکستان میں فیصلہ کن کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت تھی۔